پوری زندگی میں 2 شعر میں عرض کر دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہمارا تعارف کرواتے ہیں، انٹروڈکشن کرواتے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، لیکن ہم اپنا انٹروڈکشن جس بات سے کرواتے وہ یوں ہے: یا رسول اللہ، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے۔ حقیقت ہے یا نہیں دوستو؟ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ حقیقت یہی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ اور جو زندگی کا مقصد ہے وہ کیا ہونا چاہیے، ہر نوجوان کان کھول کر سن لے۔ ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، یا رسول اللہ، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ یہی زندگی کا اصل عنوان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم نے زندگی میں دیکھا ہے جو شریعت مصطفیٰ پر مستحکم ہو گیا، قائم ہو گیا، عزت اسی کی ہے۔ جو جمع رہ گیا اسی کی عزت ہے، کچروں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے وہ زمین میں ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ قرآن پاک کی بات میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آج کے جو حالات ہیں میرے عزیزوں، یہ امتحان کے حالات ہیں۔ کتنے کچے ہیں کتنے پکے ہیں سب سمجھ میں آ جائے۔ ہوائیں جب چلتی ہیں تو پیوریٹی کس کے اندر کتنی ہے وہ صاف سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، جب جنگوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، فتح ہوتی، مال غنیمت ملتا، تو لوگوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی تھی۔ دوسری جنگ میں اور لوگ شامل ہو جاتے، لیکن وہ منافق ہوتے تھے، ان کو صرف مال سے مطلب تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کی جہاں جا رہے ہیں فتح ہی فتح ہو رہی ہے تو ساتھ میں ہو جاتے، مال ملتا۔ لیکن جب شکست ہو جاتی مسلمانوں کی تو چھوڑ کر بھاگ جاتے، اور پھر یہ کہتے کہ ہمارا ان سے کوئی رشتہ ہے ہی نہیں، تعلق ہے ہی نہیں۔ تو مسلمانوں کو کبھی اگر شکست ہوتی ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، کچرے کو ہمارے درمیان سے نکالنے کے لیے فرماتا ہے۔ آندھیاں اسی لیے چلائی جاتی ہیں کہ جتنے اس طرح کے کچرے ہمارے درمیان آئے ہوئے ہیں وہ نکل کر چلے جائیں۔ اب تمہارا اپنا معیار کیا ہے تم جانو میرے عزیزوں۔ آج اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ظالموں کو مسلط کیا ہے، حاکم ایسے کہ جو ظلم سے اپنے پنجے گاڑ چکے ہیں۔ جگہ جگہ تمہیں موب لنچنگ کر کے، ویڈیوز وائرل کر کے ڈرایا جاتا ہے، دہشت ڈالی جاتی ہے۔ یہ سب آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہمارا جرم ہے اس لیے ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ تمام حالات اسی لیے ہو رہے ہیں کہ کربلا میں جانے والوں کی تعداد کتنی تھی پتہ ہے آپ کو؟ ایک طرف امام حسین کے آنے کا استقبال کرنے والے کوفہ والے، جو شہر کا ہر بچہ امام حسین کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن جب یزید کا گورنر ظالم آ کر بیٹھ گیا تو پورا کوفہ اپنا منہ موڑ لیا۔ 22,000 کا وہ لشکر جو امام حسین کے سامنے آیا تھا وہ کون تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جو حسین حسین کہتے تھے، لیکن ظالم کے آتے ہی ان کے چہرے بدل گئے، ان کا مزاج بدل گیا۔ آج وہی لوگ امام حسین کے خلاف تیر اور تلوار اٹھائے کھڑے تھے۔ میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو اسی لیے مسلط کرتا ہے تاکہ یہ باقی رہ جائے یا یہ معلوم ہو جائے کہ کتنے حسینی ہیں اور کتنے یزیدی ہیں۔
آج جو ہمارے درمیان حالات ہیں عزیزان گرامی، اب تمہاری استقامت کا امتحان ہے. اسی لیے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہ گئے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹے رہ گئے، جمے رہ گئے. اللہ فرماتا ہے ان کی مدد کے لیے اللہ فرشتے اتارتا، ان کی مدد کے لیے فرشتے اتریں گے اور وہ کہیں گے گھبراؤ مت، ڈرو مت، اللہ تمہیں جنت کی بشارت دے رہا ہے. اس لیے اے نوجوانوں، آج تم سب کے قدم کتنے مضبوط ہیں یہ دیکھا جائے گا. کل کو ہم رہیں نہ رہیں ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہم یہ بات امانت کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر کے جا رہے ہیں کہ آج میں نے دیکھا ہے کہ ہوائیں چل رہی ہیں تو لوگ بہت جلدی جلدی اپنے پٹے بھی بدل رہے ہیں، پارٹیاں بھی بدل رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے سب کو بدلنا ہی ہے. دوپہر میں لال پٹا پہنیں گے، شام میں نیلا پٹا پہنیں گے، رات کو ہرا پٹا پہن لیں گے. جس کی چل رہی ہے اس کے پیچھے بھاگیں گے. لیکن مسلمان کا مزاج یہ نہیں ہے. مسلمان کا مزاج کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. چاہے حکومت کسی کی آئے جائے، چاہے اقتدار کسی کا آئے جائے، کچھ فرق نہیں پڑتا. ہمارا مزاج یہ ہے کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو. کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. ہاں میں کچھ لوگوں کے متعلق بات عرض کرتا ہوں تو سیاست کرنے والے اس سے پریشان نہ ہوں. نیتا جی ہیں، پردھان صاحب ہیں، آپ برا نہ مانیں. ہم اس سیاست کے خلاف ہیں جو جوتیاں چاٹتے ہیں. ہم اس سیاست کے خلاف ہیں جو اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں. ہم اس سیاست کے حق میں ہیں جو ہر جگہ اپنے دین کا چہرہ بلند کرتے ہیں. ہم اس سیاست کے حق میں ہیں جو عظمت رسول پر پہرا دینے کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں. پھر وہ کوئی بھی نیتا ہو میں اس کی جوتی اٹھانے کو تیار ہوں. ہاں یہ میں دنیا داروں کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو میرے نبی پاک پر اپنا سب قربان کرنے کو تیار ہو وہ ہمارا تاج ہے، وہ ہماری عزت ہے. عزیزان گرامی، آج یہ استقامت کا جذبہ تمہارے اندر آ جائے. عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ، سب سے پہلے جن کی شہادت ہوئی وہ کون تھی؟ حضرت سیدہ سمیہ. ان کا کام کیا تھا؟ عورتوں نے آج یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کا کام خالی گھر میں کچن میں کھانا بنانا ہے، گھر کا کچرا جھاڑنا ہے، کپڑے دھونے ہیں اور اسی میں ان کی زندگی ختم ہے. عورتوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ پوری ایک نسل کو سنوارنے والی ہے. صحابیہ حضرت سیدہ سمیہ گھر گھر جاتی تھی، مکہ میں لوگوں کو قرآن پڑھا دیا کرتی، اور کچھ جگہ وہ قرآن پڑھتی تھی تو لوگ ویسے ہی مسلمان ہو جاتے تھے. مکہ والے حضرت سمیہ سے بڑے پریشان تھے. وہ غریب تھی لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وارفتہ تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک چوراہے پر ان کو پکڑ لیا گیا. ابو جہل اور اس کے گنڈوں نے پکڑ کر کے اس خاتون کے ہاتھوں اور پیروں کو گھوڑے کی ٹانگوں سے باندھ دیا. چاروں ٹانگوں سے ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے. پھر گھوڑے کو دوڑایا گیا. گھوڑا جب دوڑتا تھا تو ان کی ہڈیاں کھسکتی تھی، جسم ایک ایک ہڈی ٹوٹ جاتی تھی. لیکن میرے عزیزوں استقامت کا جذبہ دیکھو، اس وقت بھی ان کی زبان پر تھا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. کفار مارتے تھے، یہاں تک کہ گھوڑے کو دوڑاتے دوڑاتے مین چوراہے پر لایا ابو جہل اور ان کی شرمگاہ پر تیر مار کر انہیں شہید کر دیا. یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے. ہماری ہزاروں گردنیں اس خاتون کے قدم پر قربان، اس لیے کہ انہوں نے زندگی کے عیش و عشرت کو نہیں دیکھا، انہوں نے عظمت اسلام کو پہلے دیکھا. میرے عزیزوں تمہاری زندگی میں کبھی یہ موقع آئے
کہ تمہیں چننا پڑے اپنے دین کو، میرے مصطفیٰ کے نام کو اور ان کی عزت کو، اور ایک طرف اپنی اولاد کو، اپنی جائیداد کو، اپنی بیوی کو. مجھے بتاؤ کس طرف دیکھو گے؟ اگر اپنی اولاد، اپنی جائیداد اور اپنی بیویوں کی طرف دیکھتے رہ گئے تو پھر وہ وقت آئے گا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی ان کی عزتیں لوٹ لی جائیں گی اور تمہیں کچھ کرنے کی طاقت نہیں رہے گی، تم کچھ نہ کر سکو گے. لیکن ہاں، اگر غیرت تمہاری ایسی ہے، دنیا چھوٹتی ہے تو چھوٹے لیکن نام مصطفیٰ پر آنچ نہیں آنا چاہیے، عظمت اسلام پر حرف نہیں آنا چاہیے. جب ایسی غیرت تمہارے اندر ہے تو سنو، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ خود تمہاری عزتوں کی حفاظت فرمائے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی حفاظت میں ہو، اللہ تمہاری مدد میں ہے، اللہ تمہاری مدد میں ہے. اس لیے آج میں بیدار کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا بہت بھڑکاؤ بھاشن کرتے ہیں. وہ ان لوگوں کے لیے بھڑکاؤ لگتا ہے جن کو ہم بیدار کرتے ہیں. ان کو تو چاہیے کہ نشہ میں ایڈکٹ بچے سوتے رہیں. ان کو کبھی وہ لوگ نظر نہیں آتے جو مجرے کرتے ہیں.